اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ دھوکے کی جو مذمت ہے وہ ازروع قرآن اگر ہم جاننا چاہیں وہ کیا ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو بطور تمہید میں یہ کروں گا کہ دھوکہ دہی، دھوکہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے بھروسہ۔ اچھا، دھوکہ جو ہے یہ غیر اسلامی تو ہے ہی، غیر انسانی اور غیر اخلاقی وصف ہے یہ۔ یعنی کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دھوکہ دینا اچھی بات ہے، کوئی بھی نہیں کہے، بلکہ وہ شخص جو سرے سے اسلام کو جانتا بھی نہیں، اسلام میں نہیں، مسلمان نہیں، لیکن وہ ایک کامیاب شخص ہے اور اس سے پوچھیں تو وہ بھی یہ کہے گا کہ دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہے، دھوکہ دینا اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اچھا، دھوکہ کہتے کسے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں کسی سے، یعنی جو سامنے والا شخص ہے اس سے معاہدے کے خلاف اگر آپ ایک سلوک کرتے ہیں یا جو ہے وہ سامنے والے کی توقع کے خلاف ہو یا اس کا بھروسہ مجروح ہو جائے، اسے دھوکہ دہی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا وسیع المفہوم ہے، ایسا نہیں کہ ہماری زندگی کے ایک شعبے کی بات کی جائے اور کہا جائے کہ یہ معاملہ دھوکہ دہی کا ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ کار فرما رہتا ہے، بھروسہ اور دھوکہ۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے سچ نہ بولے، جھوٹ بولے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا، کوئی شخص آپ کو جو ہے وہ کوئی سامان میں، اپنی کسی چیز میں عیب کو چھپا کر آپ کو بیچے اور بعد میں آپ کو پتہ لگا کہ یہ تو عیب دار ہے، پہلا جملہ آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یعنی اس سے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی اپنے وعدے کو پورا نہ کرے، بغیر کسی عذر کے آپ سے وعدہ کرے اور پھر وعدہ خلافی کرے، تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے کہ یار اس نے دھوکہ دیا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں کسی نے ناپ تول میں کمی کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ دیا ہے۔ یعنی آپ میں گنتا چلا جاؤں، شمار کرتے چلے جائیں تو یہ پورا نہیں ہوگا، ہم کہتے چلے جائیں گے۔ تو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں بھروسہ اور دھوکہ موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اتنا ایک یعنی قبیح صفت ہے، اتنی قبیح صفت ہے کہ قرآن کریم نے اس کو منافقین کی صفت قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایمان میں دھوکہ دہی کرتے تھے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، زبان سے اقرار کر لیا ہے، دل سے اقرار نہیں کیا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ان کی آپ تفصیل دیکھیں، قرآن کریم خود بیان فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والے ان سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اپنے شیاطین سے خلوت میں جاتے، رؤساء سے ملتے تو کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا نا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مذاق نہیں کر رہے تھے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرما رہا تھا۔ اسی طریقے سے یخادعون اللہ، یہ یہی منافقین ہے نا، فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ وَهُوَ يُخَادِعُهُمْ، حال یہ کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی ایک بدترین صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اچھا، یہاں پر اس کے ساتھ احادیث کریمہ میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے اس دھوکہ دہی کو صفت سلبیہ قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ مومن میں اور چیزیں ہو سکتی ہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، مومن اور کچھ ہو سکتا ہے، اور صفتیں پائی جا سکتی ہیں، لیکن مومن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ تین صفات اگر ان میں سے ایک بھی دھوکہ دہی، جھوٹ یا وعدہ خلافی کسی ایمان والے میں اگر پائی جاتی ہے تو وہ ایمان والا ایسا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، ایمان ان کو چھوڑے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ حیات طیبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اٹھا کر دیکھیں
تو آقا علیہ السلام نے کبھی دھوکہ دہی نہیں فرمائی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ ہے اور ابو جندل والا واقعہ ہے. ابھی معاہدہ لکھا نہیں ہوا, ابو جندل آ گئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس سامان لینے کے لیے آیا ہوں. ان کا والد وہاں پر موجود تھا. کہا کہ نہیں, آپ معاہدہ کر چکے ہیں, معاہدہ لکھا ہوا نہیں ہے, ابھی لکھت پڑھت ہو رہی ہے. نہیں, آپ نے زبان سے کہہ دیا ہے. تو فرمایا کہ ابو جندل میں اپنے معاہدے کا پکا ہوں, میں نے زبان دے دی ہے. پھر ابو البصیر کا واقعہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو نکلا اسے پورا فرمایا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, صلح حدیبیہ بظاہر ساری چیزیں یعنی سارے نکات بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے, لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے نکالا, اسے پورا فرمایا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور قرآن کریم کی آیات بینات سے مثالیں اور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے, صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے مفتی صاحب نے, یقیناً بہت زیادہ مذمت بھی آئی ہے دھوکہ دہی کی, اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کی بہت مذمت آئی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.